ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. کوئی گزر نہ ہو تو آپ انداز کی نزدیک آ جائیں، پیچھے بیٹھنے والے یہ ہمارا بیٹھے مائی لوگ آپ لوگ آگے آ جاؤ. بستر چھوڑو، گھر چھوڑا، دکان چھوڑی، کھیت چھوڑا، اب بستر بھی چھوڑو. آ جاؤ، پاس میں آ جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ. اور آگے بڑھتا اللہ اس کو آگے بڑھا دیتا ہے. بہت اچھے لوگ ہیں. اب آپ کو سب جگہ پہنچ جائے گی. کمال اس میں ہے کہ مجمع کے ساتھ مل کر بیٹھے. ٹھیک ہے کوئی آدمی کی کوئی معذوری ہو، کوئی مجبوری ہو، بات ہوتی ہے. معذوری مجبوری بات الگ. ابھی کوئی معذوری مجبوری نہ ہو تو آدمی کو مجمع سے الگ نہیں بیٹھنا چاہیے، مل جل سے بیٹھنا چاہیے. آپ کہتے آپ بھی آگے آ جاؤ، یہ دیکھو کنارے بیٹھے، آپ کو سردی نہیں لگے گی. وہ ہمارے پاس آئے تو ناراض آپ ہم سے. سب کھڑے ہو جاؤ، جوان لوگ ہیں یار. بھائیو دوستو، تعالیٰ شان نے ہمیں آپ کو اپنی قدرت کی دنیا کے اندر پیدا کیا ہے. ہم خود پیدا نہیں ہوئے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ ہم کو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے. ہم کیا یہ پوری کی پوری دنیا اللہ تعالیٰ کے امر کن سے پیدا ہوئی ہے. یہ سات زمین، سات آسمان، چاند، سورج، ستارے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی مشیت ارادے سے یہ سب پیدا ہوئے. کوئی آٹومیٹکلی نہیں ہے، کوئی آٹومیٹک نہیں ہے. اللہ کے ارادے سے سب کچھ ہوتا ہے. اللہ نے اپنی قدرت سے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اس دنیا میں پیدا کرنے کے بعد تعالیٰ شانہ نے ہمیں اپنی زندگیوں کا ایک بہت اونچا مقصد دے رکھا ہے. اللہ نے ہمیں زندگیوں کا ایک بہت اونچا مقصد دے رکھا ہے. ہم انسان ہیں، ہمارے ساتھ ضرورتیں لگی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان ضرورتوں کے پورا کرنے کا اپنے غیر سے انتظام کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری تمام ضرورتوں کے پورا ہونے کا اللہ نے انتظام کیا ہے. اور اس میں دنیا کے سارے انسان برابر، دنیا کے سارے انسان برابر، سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے. کیا آپ نے کیا پڑھا ہے؟ سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کی بندیاں ہیں، سب اللہ کی مخلوق ہے. پیدا اس نے کیا ہے
اور پیدا کرنے کے بعد سب کی تمام ضروریات کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے رکھا. اس سے کوئی باقاعدہ نہیں، اس سے کوئی باقاعدہ نہیں. کھانا پینا سب کو ملتا ہے، صحت جوانی سب کو ملتی ہے، نیند سب کو آتی ہے. اللہ عزت کم زیادہ سب کو دیتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے، سب کی ضرورتیں پوری ہو رہی. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سب رچا رچایا اور بنایا ہے ایک مقصد کے لیے. ہم سب کو دنیا میں تعالیٰ شانہ نے ایک خاص مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر وجود بخشا ہے. تو دھیان سے بات سننا اور سمجھنا. میں کچھ تقریر کرنے نہیں بیٹھا ہوں، سمجھے نہیں. ہماری بات جو ہوتی ہے نا ایک مذاکرہ ہوتا ہے، سمجھنے کی بات ہوتی ہے. تقریریں تو آپ سوشل میڈیا پر بہت سنتے رہتے ہیں. تو تقریر کرنے نہیں بیٹھا. ہمارا یہ جو اجتماع ہے نا وہ اسی کے لیے ہے. ہماری اس دنیا میں پیدا ہونے کا اللہ کی طرف سے ایک مقصد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہم کو ایک لمیٹڈ ٹائم دے رکھا ہے. ایک لمیٹڈ ٹائم دے رکھا ہے، محدود. کوئی 30 سال، کوئی 40 سال، کوئی 50، کوئی 60، کوئی 70، پھر قصہ ختم. اس لیے کتابوں میں لکھا ہے انسان کے لیے 2 موت ہے اور انسان کے لیے 2 زندگیاں ہیں. کتنی زندگیاں ہیں بولو؟ 2 ہیں اور 2 موت ہے. ایک موت ہم دنیا میں وجود میں نہیں آئے تھے، اس سے پہلے تھے، ہمارا کوئی نام و نشان نہیں تھا. قرآن میں اللہ نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ یہ کوئی قابل تذکرہ، قابل چرچا، قابل حسیاتی تھا ہی نہیں. میں پیدا نہیں ہوا تھا. میرا نام الیاس ہے، آپ کا نام عبداللہ ہے، عبدالخالق ہے، عمران ہے، ساجد ہے، کون جانتا تھا؟ کوئی نہیں جانتا. نہ ابو، نہ امی، نہ دادا، نہ دادی، نہ چاچا، نہ چاچی، نہ بھائی، نہ بہن. ایک تو ہم اس حالت میں گزرے ہیں کہ ہمارا کوئی دنیا میں تذکرہ نہیں. اب دنیا میں آ چکے ہم لوگ، دیکھو ہے نا. پھر اللہ ایک موت دے گا. اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ یہ دوسری موت آئے گی، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگی. یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگی. پھر اللہ دوبارہ زندہ کرے گا. اللہ کیا کرے گا؟ دوبارہ زندہ کرے گا. 2 موت ہیں، 2 زندگی ہے. 2 موت ہیں، 2 زندگی ہے. یہ 4 جگہیں ہیں. لیکن سب سے کانٹے کی زندگی کوئی ہے نہیں، وہ یہ ہے. سب سے زیادہ اہم اور کانٹے کی کوئی زندگی ہے ان 4 میں، تو یہ زندگی. دنیا کی زندگی سب سے زیادہ کانٹے کی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد اس کی موت اچھی ہوگی یا بری ہوگی، یہ نربھر ہے کس پر؟ یہاں کی زندگی پر. اور اس موت کے بعد کے نئی زندگی جو اللہ تعالیٰ دے گا وہ اچھی ہوگی یا بری ہوگی، اس کا مدار بھی کس پر ہے؟ اسی زندگی پر. یہ بہت اہم زندگی ہے. یہ زندگی کے راز دن میں آپ کاٹ رہے ہیں، میرے آپ کے پورے ہو رہے ہیں. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹائم ہے، بہت ہی قیمتی ٹائم ہے. اتنا مولیہوان ٹائم ہے کہ آدمی کو دوبارہ یہ زندگی دی ہی نہیں جائے گی. اس لیے آپ نے کبھی دیکھا بھائی کہ آپ کے گاؤں کے قبرستان سے کوئی اٹھ کر واپس آیا ہو؟ اور بتاؤ کہ آپ کے گاؤں میں کوئی قصے کہانیاں، کوئی سٹوری ہو کہ آج سے 150 سال پہلے پڑھانے کے پردادا قبر میں سے اٹھ کر واپس آئے تھے؟ ایسا کچھ ہے نہیں. جو گیا سو گیا، جو گیا سو گیا.
कोई वापस नहीं आया, हम भी वापस नहीं आएंगे, हम भी वापस नहीं आएंगे। हाँ, तो मेरे भाइयों, ये जिंदगी बड़े कांटे की जिंदगी, और अल्लाह ताला ने इसमें हमें तमाम किस्म की नेमतें दे रखी है, और इन नेमतों में सबसे बड़ी चीज हमें आपको जो दी गई है वो ईमान की नेमत दी गई। और सोने वालों, चलिए सो रहे हैं, सामने बैठ के धोखे मार रहे हैं, बस जवान आदमी सो रहा है, घर सोता है इस टाइम पर है, काम धंधे का टाइम है ये, तो लोग काम धंधे से वापस आते हैं। अभी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि 6 चीजें शैतान की तरफ से है। किसकी तरफ से है? इसमें एक बात फरमाई, वन्नौम इंद जिक्र, जब अल्लाह के दीन की बात हो रही हो तब नींद का आना, ये शैतान की तरफ से। ये सकीनत नहीं उतरती है, जमातों में जाके और तालीम में नींद आती है तो कभी सब सकीनत उतर, सकीनत नहीं है, ये शैतान है। शैतान की तरफ से होता है कि आपकी काम की बात हो रही हो सो जाओ। अल्लाह ताला हम सबको समझा देगा। तो अल्लाह ने इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज कोई दे रखी है मैं आपको, घर नहीं, पैसा नहीं, बीवी बच्चे नहीं, जमीन जागीर नहीं, खेत बाग नहीं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती दौलत किसी के पास है, वो मेरे भाइयों ईमान की दौलत। ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा जो है ना, ये ईमान, ये अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हमें आपको सबसे ज्यादा कीमती दे रखा है। इसकी कीमत कोई चीज नहीं बन सकती है, दुनिया की कोई चीज नहीं। आपको 100 बीघे जमीन दे दे, करने ईमान की कीमत नहीं है। पूरे गांव के गांव आपके नाम पर दस्तावेज करके दे दे, ईमान का सौदा किया जाए, कहते इसकी कीमत नहीं है ना। आपको ये पूरा बड़ौद और ये आपके अतराफ की जितनी जमीन है, पूरे तालुके की जमीन है, 7 बार के अंदर आप सितारे में आपका नाम लिख दिया जाए और सीधी सर्वे के अंदर भी आपका नाम लिख दे, ये ईमान की कीमत बन सकता है? पूरी दुनिया नहीं बन सकती है। फिर हमारे तालुके की जमीन क्या कीमत बन सकेगी इसकी? इतनी कीमती दौलत अल्लाह ताला ने हमको दे रखी। तो इस ईमान से क्या चीज चाही जाती है कि ईमान के जरिए से पहले ये बात चाही जाती है कि आदमी अपने दिल के अंदर अल्लाह की जात और सिफात का यकीन पैदा करे। तो कलमा है, इसकी एक हकीकत है। वो हकीकत क्या है कि दिलों के अंदर अल्लाह की जात और सिफात का यकीन, असबाब का, चीजों का, शक्लों का, शख्सों का इनकार, इसकी नफी, इन तमाम से कुछ नहीं होता है। ये सब असबाब हैं, ये आपको मुझको नफा नुकसान पहुंचाने में, ये सब अल्लाह के मोहताज हैं। समझते हो? ये सब किसके मोहताज हैं? अल्लाह के मोहताज है। इसका दिल के अंदर कोई यकीन ना हो, यकीन हो अल्लाह की जात आली का, अल्लाह की सिफात अजीमा का, कि अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू इतनी बड़ी जात गिरामी है कि उस अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू की कुदरत है। पूरी दुनिया, ये एक दुनिया है, ऐसी हजारों दुनिया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये तमाम खूबियां उस अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का पालनहार है। तो एक जहां, एक दुनिया, एक विश्व ये है। ऐसे पता नहीं कितने वर्ल्ड है, कितने विश्व है, हमको नहीं मालूम। और पता नहीं वहां कौन कौन सी मखलूक अल्लाह की बस्ती है, हमें नहीं पता। हमारी दुनिया तो छोटी सी दुनिया है, ये 7 जमीनें, 7 आसमान है ना, ये तो छोटी सी दुनिया है, छोटी सी। आज का विज्ञान भी हमको ये कहता है, ये सूरज जो हमको रोशनी देता है ना, ये पृथ्वी से 10 लाख गुना बड़ा है। ये हमारी पृथ्वी से कितना बड़ा है बोलो? पूरी दुनिया से 10 लाख गुना बड़ा है ये, अंदाजा लगाओ। ये दुनिया तो कोई चीज ही नहीं है। अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू ने इसको पैदा किया, इस जैसी पता नहीं कितनी दुनिया अल्लाह ने बना दी। अल्लाह ने अपनी कुदरत से इसको पैदा फरमाया। हाँ,
اور حق تعالی شان نے یہ سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، ستاروں کو پیدا کیا، زمین کو اللہ نے بنایا، زمین کی الگ الگ رنگ بنائے. زمین کے کیسے کیسے بنائے بولو؟ رنگ. کئی سفید ہیں، کئی کالی ہیں، کئی لال ہیں، کئی پیلی ہے، الگ الگ رنگ ہے. ہم لوگ ایک جگہ پر جماعت میں تھے، ہم نے دیکھا وہاں ایک اجتماع تھا، تو لوگوں نے وہاں کھڈے کھودے تھے اجتماع کے لیے کوئی ضرورت کے لیے، تو اندر سے ایک دم کالی بھمبر جیسی زمین. تو تھوڑی دیر کے لیے میں کھڑا ہو گیا، ارے کالا کالا، بولے زمین بہت کالی ہے. بولے ہاں یہاں پہ ایسی زمین ہوتی ہے. اور ایک جگہ پر اجتماع کے اندر ہم لوگ گئے، کچھ کیا نہیں، پنڈال میں بیٹھے رہے لیکن کپڑے لال ہو گئے، زمین پوری لال، بیٹھے بیٹھے کپڑے لال ہو گئے. دھول اڑتی ہے اجتماع میں، لوگ پبلک آتی ہے جاتی ہے، تو زمین لال تھی، لال زمین پر اجتماع تھا تو لال دھول اڑتی تھی، ہمارے کپڑے لال لال ہو گئے. گھر گئے نہیں، ہماری گھر والی بھی کچھ نہیں لگی، اس لیے تم کنکو والے کہاں سے ہو کر آئے؟ میں نے کہا تو لال مٹی بھی اس کی سب چڑھا ہے، گھر چڑھا ہے. اللہ کی شان ہے، زمین کے الگ الگ رنگ ہے، بات سمجھے نا. اور اس زمین کو تعالی شان نے ایسا بنایا کہ آدمی چلنا چاہے تو چل سکے، کھودنا چاہے تو کھود سکے. بھلے اگر اللہ لوکھنڈ جیسی بنا دیتا تو بولو کچھ ہوتا؟ کچھ نہیں ہوتا. اور ایک دم ہمارے کادو کیچڑ جیسی بنا دیتا تو ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے تھے، چل بھی نہیں سکتے تھے، جہاں پیر رکھ کے پیر ڈھس جاوے. یہ چوماسے میں بہت سے گاؤں ہمارے ایسے ہوتے ہیں جہاں روڈ رستے نہیں ہوتے پکے، تو وہاں 4 مہینے تک کیا ہوتا بولو؟ پورے گاؤں کے اندر مٹی کی ربڑی ہو جاتی ہے، جو جاوے چاروں طرف پیر پھسل جاؤں. وہ تو آپ تھوڑے دنوں سے تھوڑے روڈ رستے بنے، ورنہ یہ 20-25 سال پہلے دیہاتوں کے اندر کہاں رستے تھے؟ عجیب شان. اللہ تعالیٰ نے ایسی نہیں بنائی زمین. ہاں اللہ نے ایسی زمین بنائی، کھودنا چاہو کھود سکو، رستے بنانا چاہو رستے بن سکو. تخت بھی ایسی بنائی ہے، مکان بناؤ تو مکان بن سکے، چلنا چاہو تو چل سکے. اللہ کی شان. پھر زمین سے اللہ پتہ نہیں کیا کیا نکالتا ہے، وہ زمین سے اللہ کیا کیا نکالتا ہے. آپ لوگ سب دیہاتوں میں رہتے ہیں، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ اس میں سے پتہ نہیں کیسے کیسی کھیتیاں نکالتا ہے، کیسے کیسے پھل نکالتا ہے. حالانکہ آپ سب کو ایک ہی پانی دیتے ہیں، ہے نا؟ ایک ہی کنویں کا پانی ہے، 5-15 کھیت میں جاتا ہے. ایک ہی کنویں کا پانی ہے، 5-15 کھیت میں جاتا ہے. ایک ہی نہر کا پانی ہے، سب کھیتوں میں جاتا ہے نالیوں کے راستے سے. لیکن کسی کے کھیت میں جوت تیار ہوتا ہے، کسی میں تور تیار ہوتی ہے، کسی میں کپاس تیار ہوتا ہے، کسی کے امرود کا پیڑ، کسی کے آم لگتے ہیں، کسی کے پتہ نہیں کیا لگتا ہے. ایک پانی ہے لیکن اللہ کی شان دیکھو، ایک ہی پانی سے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ طرح طرح کی چیزیں اگاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آم کا پانی الگ، گیہوں کا پانی الگ، بولو ڈانگر کا پانی الگ، بولو کپاس کا پانی الگ، تور کا پانی الگ. ایسا نہیں، ایک پانی سے اللہ ساری کھیتیاں تیار کرتا ہے. اور پوری دنیا میں آپ چلے جاؤ، پوری دنیا میں اللہ کی سسٹم یہ ہے. جن ملکوں میں ٹھنڈے علاقوں میں سیب سفرجن تیار ہوتے ہیں نا، اس کا پانی بھی ایک ہی ہے، اس کے پانی کا رنگ الگ نہیں ہوتا ہے. جہاں انگور تیار ہوتے ہیں، سنترے تیار ہوتے ہیں، یہ اللہ کا بنا بنایا نظام ہے، اللہ کی قدرت ہے. اللہ اتنی بڑی قدرت کے مالک ہے، یہ کوئی نہیں کرتا. یہ کوئی کرتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا ہے. ایک کسان جو ہوتا ہے کھیت کو زمین کے اندر دانا ڈال کے چلاتا ہے. کیا ڈال کے چلاتا ہے بولو؟ دانا، گٹلی. آپ اس کو زمین تیار کر کے کھیڑ کے کھاد ڈال کے ہموار کر کے اس میں گٹلی دانے ڈال کے چلے آتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ اس گٹلی کو پھاڑتا ہے. قرآن میں ان اللہ خالق الحب والنوى، دانے کو کون پھاڑتا ہے؟ اللہ پھاڑتا ہے. گٹلی کو کون پھاڑتا ہے؟ اللہ پھاڑتا ہے. اور پھاڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں سے یہ ٹنوں من زمین کا بوجھ ہوتا ہے، ٹنوں من. لیکن وہ نازک نازک کوپل کو اللہ تعالیٰ زمین پھاڑ کر باہر نکالتا ہے. نازک نازک کوپل باہر نکلتی ہے. آپ دیکھو اللہ کی شان ہے. کسان نکالتا ہے اس کو؟ نہیں نکال سکتا. کوئی فیکٹری، کوئی کارخانہ، کوئی ٹیکنالوجی نہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ اس کو باہر نکالتا ہے. یہ کسی کی طاقت نہیں.
پھر وہ پودا ہے گیہوں کا، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. کسان نے ایک ڈالا ہے، ایک بالی میں 30 دانے، 40 دانے، 50 دانے، 70 دانے، 100 دانے اللہ اگاتا ہے. ایک گٹھلی آم کی ڈالی ہے اور اس میں آم تناور پیڑ تیار ہو جاتا ہے چند سالوں کے بعد. اب ہر سیزن میں، گرمی کی سیزن میں آپ دیکھو اس میں نہ جانے کتنے کتنے من آم تیار ہوتا ہے، کتنے کتنے من آم تیار ہو جاتا ہے. عجیب. لوگ ایک جگہ جماعت کے اندر تھے، وہاں ہم نے دیکھا جگہ جگہ پر آم کے پیڑ، جگہ جگہ آم کے پیڑ. میں نے کہا یار یہ تم لوگ اگا کے؟ بولے نہیں، یہ اللہ کی طرف سے اگ گیا ہے. اچھا اس وقت اس جگہ پر جہاں ہم جماعت میں تھے وہاں مور آنے کا ٹائم تھا، یعنی آنے سے پہلے مور آتا ہے نا، مور آنے کا ٹائم تھا. تو سب آم کے پیڑ پر اس کے پھول، اس کے مور آ چکے تھے. ہزاروں آم کے پیڑ ہیں، سڑک پر دیکھو، محلے میں دیکھو، اور تمہارے کھیتوں میں دیکھو، اور تمہارے بگڑے میں دیکھو، سب جگہ. وہ کہنے لگے مولانا صاحب ہمارے یہاں کیسا ہے؟ بولے ایک سیزن مکئی ہوتا ہے، ایک سیزن تو مکئی ہم لوگ سکھا لیتے ہے نا. یہ مکئی ہمارا 6-8 مہینہ چلتا ہے، 30 کے روٹی بنا کے کھا لیتے ہیں. پھر یہاں دوسری کوئی کھیتی نہیں ہوتی ہے. اچھا پھر کبھی یہ جو آم ہوتا ہے نا، آم لوگ اسی سے اپنا کام چلاتے ہیں. کہ اللہ تیری عجیب شان، تیری عجیب شان. میں نے کہا پورا 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 تمہارا سماج ہے، تمہاری پوری پبلک؟ بولے ہاں پوری پبلک آم کھا کے لوگ دن نکالتے ہیں. عجیب. اور لوگ بھی دیکھے میں نے، مضبوط مضبوط لوگ. ہاں اللہ کی شان ہے. آپ بھی گٹھلی ڈالے، دانا ڈالے، پھاڑ کے اللہ پورا آم کا پیڑ بنا دے، پورا گیہوں کا، چاول کا پودا، مکئی کا پودا اللہ باہر نکالے. اللہ کی قدرت ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی. ہاں یہ اللہ ہے. اور حق تعالی شانو ہر ایک کے اندر الگ الگ رنگ ہے. آپ دیکھو ہر ایک کا رنگ بھی کیسا ہے، الگ الگ ہے. آم کا رنگ الگ ہے، سنترے کا الگ ہے نا، اور سیب کا رنگ الگ ہے. آپ کے یہاں سبزیاں ہوتی ہیں، ہر سبزی کا رنگ الگ ہے. بیگن کا رنگ الگ ہے، گاجر کا الگ ہے، آلو کا الگ ہے، کدو کا الگ ہے، تور کا رنگ الگ ہے. ہر چیز کا رنگ الگ الگ ہے. پھر ہر ایک کا مزہ بھی الگ الگ ہے، ہر ایک کا ٹیسٹ بھی کیسا ہے، سیم نہیں ہے. اچھا وہ پانی جو کھیت میں جاتا ہے، باغ میں جاتا ہے، آپ پانی یہاں سے پیو ایک مزہ، وہاں جا کے پیو ایک ہی ٹیسٹ، وہاں جا کے پیو ایک ہی مزہ ہے. پانی کے اندر آپ کو کہیں آم کی اسمیل تک نہیں ملے گی، آپ کو گیہوں کی اسمیل تک نہیں ملے گی، کسی چیز کی خوشبو آپ کو نہیں آئے گی، نہ کسی پھل کی، نہ کسی سبزے کی، نہ کسی اناج کی. نہ اس کا پانی کا مزہ کوئی جگہ پر الگ الگ ہوگا. ایک کنویں کا پانی ہے، ایک نہر کا پانی ہے، ایک بور کا پانی ہے، اور ساری جگہ اس کا ٹیسٹ ایک ہی ہے، اور وہ سب جگہ پر پھیلتا ہے. اللہ کی قدرت دیکھو، آپ نے جو بیج ڈالا ہے اللہ تعالیٰ اسی کا کیا ہے بولو، پھل نکالتا ہے. گیہوں پر کبھی چاول نہیں نکلتے ارے بولو، آم پر کبھی امرود نہیں نکلتے نہیں نکلتے. نیم لیمڑے پر کبھی جامن نہیں لگتے ہیں، جامنے لگتے ہیں نہیں لگ سکتے ہیں. وہ جس کا بیج ہے، جس کی گٹلی ہے، اللہ کی شان یہ ہے اللہ تعالیٰ اس سے اسی چیز کو اپنی قدرت سے تیار کر کے اگاتا ہے. اور آپ زمین 10 فیٹ کھود لو، آپ کو نیچے گیہوں کی بوریاں نہیں ملے گی، آم کی بوریاں نہیں ملے گی، آپ کو کپاس کی بوریاں نہیں ملے گی، آپ کو چوہے کے ٹوکرے اور گوڑے نہیں ملے گی نہیں ملے گی نیچے. یہ آیا کہاں سے؟ یہ اللہ کے خزانے سے آیا. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے پاس آسمان اور زمین کے خزانے ہیں، اور اللہ یہ صدیوں سے کرتا آیا ہے. کب سے بولو؟ خالی ہمارے زمانے میں نہیں ہے، یہ 20ویں صدی کی بات نہیں ہے. آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں اتارا، اس وقت سے لے کر آج تک اللہ کی بنی بنائی یہ سسٹم ہے، اللہ کی بنی بنائی سسٹم ہے، اس کے خلاف نہیں ہے. یہ آج کے زمانے کی کوئی انوکھی چیز نہیں ہے کہ صدیوں سے آ رہا. اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں. جتنے انسان آئے ان کو اللہ نے کھلایا پلایا، جتنے چرندے پرندے درندے آئے سب کا رزاق اللہ تعالیٰ ہے. سب کا رزاق کون ہے؟ اللہ ہے.
उगाता वो है, पैदा वो करता है ना। और हक ताला शान निभाता है, उसको चलाता है, संभालता है। और अल्लाह इसके अंदर फल फूल, उसके रंग रूप और उसके मजे को अल्लाह ताला क्या है, तैयार करता है अपनी कुदरत से। ये अल्लाह की जात और सिफात, ये हक ताला शान की कुदरत और अल्लाह की शान रज़ाकियत है। अल्लाह के सिवा इसको कोई नहीं कर सकता है। ये बात हमको हमारा कलमा सिखाता है, हमारा कलमा ये सिखाता है मेरे भाइयों कि मेरी मेहनत से नहीं है, मेरे खातर से नहीं है, ये यूरिया खातर का कमाल नहीं है, ये देसी खातर का कमाल नहीं है, ये अच्छे बियारण का कमाल नहीं है, ये मेरी दिन रात की मेहनत का कमाल नहीं है। अगर कोई ये सोचता है दिमाग से निकाल दे, कोई बियारण और खाद का कमाल नहीं है, ये अल्लाह की कुदरत का कमाल है। हाँ, वो करता है इसको, उसके सिवा कोई नहीं कर सकता है। किसान तो चंद किलो डालता है, बियारण कितना होता है बोलो, चंद किलो डालता है, और वो मनोमन वसूल कर लेता है। मनोमन क्या कर लेता है, वसूल कर लेता है। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। मेरे अजीज और मेरे भाइयों, अब ताला शाह ने ये पूरी दुनिया की सिस्टम बनाई। इसी तरह पूरी दुनिया का निजाम है, पूरी दुनिया के अंदर। अभी कल हमारा एक दोस्त है, वो परसों हमारा दोस्त का बेटा मेरे घर खाने के लिए आया। वो इंग्लैंड में चंद साल रहकर आया, पढ़ाई के लिए गया था। और मुझसे कहने लगा कि इंग्लैंड के अंदर बोले इतना आलू होता है कि आप पूछो मत, बटाका इतना आलू होता है कि पूछो मत, कितना होता है। बोले कि आप सोच नहीं सकते हैं, इतना अल्लाह आलू तैयार करता है। मैंने कहा भाई वो ठंडा इलाका है। बोले तो ठीक है, लेकिन वहां आलू की बहुत सी वैरायटीज बनाते करो, आलू की तरह तरह की वैरायटी बना के खाते हैं। मैंने कहा देख भाई, अल्लाह की कुदरत है, जिसको जहां जो जरूरत होती है अल्लाह ताला वो वहां उसको खिला देता है, और वही चलता है वहां पर। अगर दूसरी चीज को चलाने चाहेगा तो नहीं चल पाएगी। हम लोग एक मरतबा, ये हमारे दक्षिण भारत के अंदर इलाके में जमात के अंदर थे, तमिलनाडु के अंदर। तो वहां से ऐसा होता है कि वहां रोटी नहीं बनती है, औरतें जानती भी नहीं रोटी बनाना भी नहीं जानती है। हमारे यहाँ तो बेचारी सब्जी की सब्जियां बना डाला 1 घंटे में, लेकिन वहां कोई जानता भी नहीं है। वो दावत करे तो चावल, हम खाना पकावे तो चावल, दोपहर चावल, शाम चावल, नाश्ते में चावल, नाश्ते में भी क्या, चावल। अब 10 दिन चला, 15 दिन चला, 20 दिन चला। एक जगह पर हमारी जमात का रुख बना हुआ था। एक भाई थे हमारे यहाँ के, काठियावाड़ में, यहाँ इधर कहीं के जामनगर वगैरह के, गुजराती बोलते थे। और खुश हो गए, बोले गुजरात की जमात आई है, ये वो। दुआ सलाम, बोले गुरु साहब मेरे खाने की बात। बोला आप लोग क्या खाएंगे? जमात बैठी हुई थी, क्या खाएंगे? मैंने साथी भाई क्या खाना है बोलो। तो साथी ने कहा कि रोटी खानी है। तो रोटी बोल रहे हैं, बोले ठीक है अभी साहब, मैं घर में जाकर बोल देता हूँ, रोटी बन जाएगी इंशाल्लाह। मैं इसको नॉर्मल समझा कि भाई चलो, ये गुजराती फैमिली है, गुजरात की औरतें रोटी पकाना जानती हैं, ये पका देगी, खा लेंगे रोटी। जब खाने के लिए बैठे ने, तो कोई पाकिस्तान का नक्शा था, कोई श्रीलंका का नक्शा था, कोई बांग्लादेश का नक्शा था। तो चुपचाप खाते रहे, कोई बोला नहीं, लेकिन हम समझ गए कि इनको पकाना आता नहीं है। अल्लाह की बंदियों ने बना तो डाली है। फिर उस दिन दोपहर में औरतों का इज्तिमा था, दोपहर में औरतों का इज्तिमा था। तो वो जिसके घर में था वो कहने आया कि साहब इज्तिमा नहीं होगा। मैंने क्यों? बोले और रोटियां बना बना तो औरतें थक गई, इज्तिमा कैंसिल कर दिया। ये क्या मुसीबत हो गई। फिर हमने तो खा ली रोटियां। फिर दोपहर की तालीम में एक बोला अभी साहब पेट में दुख रहा है, दूसरा बोला, तीसरा बोला, चौथा बोला। फिर मेरे पेट में भी दुखने का चालू हुआ, ये कैसा हुआ है? फिर अल्लाह ने समझ पाई कि भाई जहां जो चलता है अल्लाह वो उलाता है, उगाता है, और वही खाना चाहिए। वो क्या, उसी में जरूरत चावल से पूरी होती है, हजम भी चावल होता है, इनकी तंदुरुस्ती भी चावल के अंदर है, इनकी सेहत ताकत भी किसमें बोलो। ऐसा नहीं है कि गेहूं के अंदर ताकत रखी है, गेहूं खाओ तो तुम स्टील बॉडी बन जाओ, और चावल बन जाओ तो क्या है,
कीड़े पुदरे जैसे बन जाओ, ऐसा है नहीं। ताकत अल्लाह जिस्मों में पैदा करता है, वो खाने की बुनियाद पर नहीं होता है, खाने पीने की बुनियाद पर नहीं होता है। हाँ, अब ताला शान को मेरे भाइयों इंसान को उसके जिस्म में ताकत देता है। हर लाइन की ताकत हक ताला शान अल्लाह ही अपनी कुदरत से देता है, अपने खजाने से देता है। खाने पीने से इसका ताल्लुक नहीं है। बहुत से लोग बहुत अच्छा खाते हैं लेकिन मजे टटूट बने रहते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे सीधे सादा खाना चटनी रोटी खा के अपने दिन निकाल देते हैं। लेकिन आप इससे कहो 50 किलो उठा ले उठा लेगा, 40 किलो को उठा लेगा। हम लोग यहाँ जम्मू वादी के अंदर जमात में थे, तो वो हम लोग को एक जगह पर रुख मिला ऊपर पहाड़ की तरफ का। हम चढ़े वहां, तो हमारे को चढ़ते चढ़ते सबके साथ चढ़ गए, चढ़ते चढ़ते सबके बिस्तर सामान लेकर साथ चढ़ गए। तो इनके जो रहबर थे, वो रहबर जवान 18-20 साल के लड़के समझे ना, तो वो हमारी जमात के लिए सामान कुछ उठाकर लाए, तो इसमें गैस के बाटले थे, भरे हुए गैस के बाटले। एक ने यहाँ रखा, एक बाटला एक जवान ने यहाँ रखा, और उसी जवान ने दूसरा बाटला यहाँ रखा, और वो 2 बाटले गैस के ऊपर लेके बातें करते हुए चढ़ रहा है, उसको सांस भी नहीं आ रही। अल्लाह जी, और देखने में एकदम सूख लकड़ी जैसा, जैसे सरगवे की सींग देख लो, चढ़ रहा है। मैंने अपने साथियों से कहा, देखो खाने पीने से कोई थोड़ी ताकत मिलती है, अल्लाह जिसको चाहे ताकत देता है। ये किसका निजाम है बोलो? अल्लाह का निजाम है। उस अल्लाह ने हमको पैदा किया, और उस हक ताला शानहू ने हमारी तमाम जरूरियातों का इंतजाम फरमाया, और वो ताला शानहू ने ये मुबारक जिंदगी हमें आपको दे रखी है, मुख्तसर सी जिंदगी। और इस जिंदगी में अल्लाह ताला हमसे ये चाहते हैं कि इस जिंदगी को काट कर गुजार कर मत आओ, बल्कि इस जिंदगी को बना कर आओ। इस जिंदगी को क्या करना बोलो? बनाना है। और ये बनेगी कैसे? ये बनेगी एक ही तरीके से। इसके बनने का भी एक वाहिद तरीका है, वो है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बनेगी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से बनेगी, इसके सिवा नहीं बनेगी। ये जिंदगी कीमती है, और ये जिंदगी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर बनेगी, और इस तरीके पर बनेगी तो अल्लाह के यहाँ यह कबूल होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जो है मेरे भाइयों, वो अल्लाह की यहाँ कबूल शुदा जिंदगी, रजिस्टर है, कबूलियत की मोहर लग गई है, स्टैंप लग चुका है इसके ऊपर। इस पर क्या लग चुका है बोलो? रजिस्टर्ड स्टैंप लग चुका है कि ये भी कबूल जिंदगी। अब हमें क्या करना है? लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हमको ये कहा गया कि भाई ये सैंपल है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन जैसी जिंदगी बनाकर हमारे पास आओगे तो जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी अकीमती बन गए, उनके डगले डगले पे चलने वाला आदमी भी क्या बन जाएगा बोलो? कीमती बन जाएगा, चाहे वो मर्द हो या औरत, काला हो या गोरा हो, मालदार हो गरीब हो, देहाती हो शहरा लिखा हो शहरी हो, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, हाँ किसान हो ताजिर हो, कोई भी हो, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मैच अपनी जिंदगी को करेगा वो कामयाब हो जाएगा। वो पहले हम लोग स्कूल की चौपड़ियों में एक वार्ता पढ़ते थे, उसमें आता था एक पारस मणि। अरे बात सुनी तुम लोगों ने कभी पारस मणि की? ये पारस मणि एक पत्थर होता है पहाड़ों में, बहुत कीमती होता है, जिसको भी टच करो वो सोना बन जाओ। लोहे को टच करो लोहा सोना बन जावे, पीतल को टच करो पीतल सोना बन जावे, तांबे को करो स्टील को करो, पत्थर को भी टच करे दूसरे पत्थर को, वो भी क्या बन जाए बोलो? सोना बन जाए, जिसको भी टच करो। पता नहीं वो दुनिया में है कि नहीं। एक कहानियां आती थी स्कूलों के अंदर, चौपड़ियों में पढ़ते थे। मेरे भाइयों, ऐसी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से जो आदमी अपनी जिंदगी को टच करेगा, क्या बनेगा बोलो? टच करेगा, मैच करेगा, वो आदमी अल्लाह के यहां कीमती बन जाएगा। और जो कीमती बन जाएगा अल्लाह ताला उसकी कीमत अदा करेगा जन्नत की शक्ल में। अल्लाह उसकी कीमत क्या अदा करेगा? जन्नत देगा। हाँ, और जो आदमी अपनी जिंदगी को गंवा दे, अपनी जिंदगी को बेड़फ देवे, और अपनी जिंदगी को कदर न करे, और अपने मन माने मन चाहे ढंग से चले, मौत तो आनी आनी है, मौत तो
टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलो, मौत आ जाएगी। लेकिन ये बेकीमत बनकर गया है तो अल्लाह उसकी तरफ देखेगा भी नहीं, अल्लाह ताला उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। हाँ, उसकी रहमत की नजर भी इस पर नहीं पड़ेगी और खुदा अपने जेल खाने दोजख के अंदर इसको फिट कर देगा। ये जिंदगी कीमती बनेगी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर चलने से। हुजूर के तरीकों में क्या थी बोलो, हुजूर के तरीकों में इबादतें थी। क्या थी? इबादतें थी, है ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में क्या था? मुआशरत थी, रहन सहन था, भी बच्चों के साथ, है ना, छोटों के साथ, बड़ों के साथ, अपनों के साथ, परायों के साथ, दोस्तों के साथ, है ना, मन चाहिए ना चाहिए लोगों के साथ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में क्या थी? बेहतरीन मामलात की सफाई। क्या थी? हाँ, जिसमें लोगों के हुकूक को अदा करना था, हक मारने का नहीं था, हक देने का था, पूरा देने का था, जुगता देने का था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ये चीजें थी। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रोल और आइडियल है, और कोई आइडियल नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए कोई आइडियल नहीं। कयामत तक के लिए हर कलमा पढ़ने वाले के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी इसी को आइडियल बनाकर आदमी फॉलो करेगा, इसी पर चलेगा। हाँ, क्या आपने जैसी जिंदगी बनाई, हम मेहनत करके इस जिंदगी को बनावे। तबलीग इसी का नाम है। तबलीग किसका नाम है बोलो? इसी का नाम है कि आदमी अपने आप को मेहनत करके दीनदार बनावे। कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे दीनदार थे। अल्लाह ने आप पर दीन उतारा, उस दीन को आपने अमली तौर पर अमल करके सहाबा को दिखाया। नमाज का अल्लाह की तरफ से हुक्म आया तो आपने जिंदगी में क्या की बोलो? नमाज की पाबंदी। कभी नमाज में आपने सुस्ती नहीं, कभी काहिली नहीं बरती। क्यों? ईमान के बाद अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म, अल्लाह का सबसे बड़ा हक और अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म मेरे भाइयों नमाज का हुक्म है, सबसे बड़ा हुक्म। अच्छा, ये खाली हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये मामला नहीं था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए ना, वो भी नमाज लेकर आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी नमाज लेकर आए, नूह अलैहिस्सलाम भी नमाज लेकर आए। समझे ना? हजरत मूसा, हजरत ईसा, जितने पैगंबर दुनिया में आए मेरे भाइयों हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, सारे पैगंबरों के पास ईमान के बाद सबसे बड़ी चीज कौन सी थी? नमाज। कि नमाज क्या है? कि अल्लाह की इताअत का सबसे बड़ा हुक्म है। हम अपने आप को अल्लाह का बंदा कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? अल्लाह का बंदा कहते हैं ना। तो भाई आपकी बंदगी की क्या निशानी बताओ? आप खाना खाते हैं, और खाना तो कुल्ले बिल्ले कुत्तियां बिल्ले भी खाते हैं। बोलो, ये निशानी बंदगी होने की? आप कमाते हैं तो कमाते, दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अल्लाह को नहीं मानते, वो भी कमाते हैं। आप शादी करते हैं, वो निशानी है बंदगी की। तो शादियां तो दुनिया की सारी कौमें करती हैं। बच्चे पैदा करते हैं, ये बंदगी की निशानी है। अरे बच्चे को अल्लाह ताला चरिंदों को, परिंदों को, दरिंदों को सबको देता है। बंदगी की सबसे बड़ी निशानी यह है कि आदमी का ताल्लुक अल्लाह के घर के साथ बन जाए। कहां बन जाए बोलो? मस्जिद के साथ इसका ताल्लुक। 5 वक्त की नमाज जिंदगी के अंदर हो। हाँ, बंदा होने का मतलब यह है। हम अपने आप को अल्लाह का बंदा कहते हैं, तो बंदा होने की निशानी यह है कि जब मौजिन कहे अल्लाह अकबर हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, जब मौजिन कहे सलातु खैरुम मिनन नौम, तो हमारा क्या है मेरे भाइयों? खेत है, खेत छोड़ दो, दुकान है, दुकान छोड़ दो, जॉब पर है, जॉब छोड़ दो, घर है, घर छोड़ दो, दोस्तों की महफिल है, छोड़ दो, शादी में है, छोड़ दो, आ जाओ कहां? मस्जिद के अंदर आ जाओ, जमात के साथ नमाज पढ़ो। आप सोचो, महराज की रात में हमारे नबी को अल्लाह ने अपना मेहमान बनाया। किसी नबी को महराज नहीं, हमारे नबी को, है ना। अल्लाह मिज़बान है। कौन मिज़बान है? मिज़बान अल्लाह है। और मेहमान कौन है बोलो? मेहमान कौन है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिज़बान भी इतना कीमती, मेहमान भी इतना कीमती और शानदार मेहमान नवाजी। और जब आसमानों की
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت جہنم کی سیر کر کے واپس آئے تو ہمارے یہاں ویوہار ہوتا ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ویوہار ہوتا ہے نا. مہمان گھر سے جب جاتا ہے تو جس حیثیت کا مہمان ہوتا ہے اس اعتبار سے ویوہار کرتے. بنیوی ہوتا ہے تو بنیوی کے اعتبار سے، جمعی ہوتا ہے تو جمعی کے اعتبار سے ہے نا. پھر جمعی میں بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک نوا جمعی اور ایک جھونا جمعی. سمجھے نا؟ نوے جمعی ہو تو بھائی 5 انگلیاں نہیں 10 انگلیاں جی میں رہتی ہے، اور جمعی جھونا ہو جاوے تو پھر اب ویوہار. کوئی سماج ایسا نہیں ہمارا جس میں ویوہار نہ ہو. اور کرتے کہ نہیں کرتے؟ سب کسی کے جمعی ہو کے نہیں کہ تمہارے بھی جمعی ہے کہ نہیں، یہ بتاؤ نا. ویوہار کرتے کہ نہیں کرتے؟ تمہیں لوگ کرتے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ ویوہار کیا. وہ میزبان تھا، نبی مہمان تھے، اور ویوہار میں جنت کا سونا نہیں دیا، جنت کی چابی نہیں دی، وہاں کے ہیرے موتی نہیں دیے، وہاں کے کپڑے لتے نہیں دیے، وہاں کا کھانا پینا نہیں دیا، وہاں کا ٹھاٹ ماٹ نہیں دیا. اللہ نے کیا دیا؟ 5 وقت کی نماز. 50 نمازیں لے کر بھیجا. اللہ بھلا کرے موسیٰ علیہ السلام کا، تو راستے میں ملے کہ میری امت پر نمازیں نہیں پڑھ پائی، آپ کچھ کم کر دو، ہے نا. تو بار بار جاتے رہے اور 50 کی کتنی کروا لی؟ 5. جب 5 کر کے بھی آپس گزرنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے، بولے 5 بھی نہیں پڑیں گے اور کچھ کم کروا دو. بولے اگر یہ ہر مرتبہ 5 5 5 کٹی ہے، اب واپس جاؤں گا تو یہ بھی 5 اڑ جائے گی، 505 اڑ جائے گی، اور میری امت پوچھے گی کہ ہمارے لیے اللہ کے پاس سے کیا لائے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ خالی ہاتھ. خالی ہاتھ. شرم آتی ہے. 5 نمازیں لے کر آئے اور کیا فرمایا؟ 5 کی پابندی کرو گے 50 کا اجر و ثواب دیں گے. کس کا وجہ؟ بولے دن رات میں 5 وقت کی نماز پڑھ لو گے 50 کا اجر و ثواب دیں گے. نماز کیا ہے؟ نماز آدمی اللہ سے بات کرتا ہے. نماز کیا ہے؟ آدمی اللہ سے بات کرتا ہے. ہاں حدیثوں میں ہے، جب بندہ نماز پڑھتے قرآن پڑھتا اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. تو اللہ تعالیٰ بندے کو جواب میں کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان. بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جواب میں کہتا ہے تو ہم سن نہیں پاتے ہیں. اللہ نے وہ سسٹم نہیں بنائی، ورنہ ایسے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، ایک ایک قرآن کی آیت پڑھتے تھے اور اللہ کا جواب سنتے تھے. ایسے لوگ زمین پر گزرے ہیں، ان کی نمازیں اتنی جاندار شاندار ہوتی تھی، اللہ سے ان کا ایسا تعلق ہوتا تھا. الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. تو اللہ جواب میں کہتا سنانی علی عبدی، میرے بندے نے میرے وخان کیے. کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے. بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، قیام حساب کتاب کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے. تو اللہ اس بندے کو کہتا ہے مجدنی یا بدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اللہ جواب میں کہتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں آدھا آدھا معاملہ ہے، اور میرا بندہ جو مانگے گا وہ اس کو ملے گا. ہم کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. تو اللہ ہدایت کا فیصلہ کرتا ہے. نماز کیا ہے؟ اللہ سے بات آدمی کرتا ہے نا. اس لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے نا، وہ سب سے زیادہ اللہ سے قرب میں ہوتا ہے، اللہ سے سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے. اس لیے نفل نماز کے اندر، فرض میں نہیں، نفل نماز کے اندر اگر آپ بھی سجدے کے اندر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا. ہاں لیکن دعا بھی کیسی ہو؟ عربی زبان میں، اردو میں گجراتی میں نہیں مانگنی. وہ دعائیں سیکھنی پڑے، اس لیے 4 مہینے بھیجتے ہیں بھائی، اس لیے بھیجتے ہیں. باقی مجمع میں آمین 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 کہنے کی عادت پڑ گئی ہے، مانگنا بھی نہیں آتا ہے. ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا ہے کہ اللہ سے کیا مانگنا چاہیے. امام صاحب کہتے ہیں اے اللہ ہمارا بھلا کر سکا، آمین، بس اتنا. آمینت کہنا آتا ہے،
اللہ بھائی پڑھ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. قرآن میں کتنی دعائیں ہیں, حدیث میں کتنی دعائیں اللہ کے نبی نے سکھائی ہیں. ایک بڑے بزرگ ہیں, کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی چیز دینا چاہتا ہے نا تو اس لائن کی دعا کو اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر جاری کر دیتا ہے. لیکن سیکھے تو, ارے کوئی سیکھے تو 4 مہینے اس لیے مانگتے ہیں دعا والے بن جاؤ. کیسے بن جاؤ؟ دعا والے بن جاؤ, اللہ سے مانگنے والے بن جاؤ, ایسی ذات سے مانگنے والے بنے جس کے خزانے میں بولو ذرہ برابر کیا ہے, کمی نہیں ہے. دیوے تو کسی کو کہوے بھی نہیں, دیوے تو اس کا کوئی ڈنڈیرا نہیں پیٹے, ہاں چپ چاپ دے دے, نہ مانگو تو ناراض ہو جاوے. کتابوں میں لکھا ہے بندہ نماز پڑھ کے السلام علیکم السلام علیکم اور خط سے اس کے بعد نکلتا ہے. کیوں؟ پوری نماز کے اندر وچار آتے ہیں کہ بھینس دھونے کا ٹائم ہو گیا ہے نا, جاب پر جانے کا ٹائم ہو گیا ہے, کھیت میں جانے کا ٹائم ہو گیا ہے, وہ گھر میں آیا ہوگا اس کا کام ہے چلا جائے گا. پوری نماز کے اندر خیال آتا ہے اور امام صاحب السلام علیکم السلام علیکم, چلو بات پڑھ کے بعد بھائی سبحان اللہ تو پڑھ. یہ تو جو پڑھتے ان کی بات کرتا ہوں, سمجھے نا. کتابوں میں لکھا ہے جب بندہ سلام پھیر کے نکل جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھائی کیسے جا رہا ہے, کوئی مجھ سے تیری حاجت وابستہ نہیں ہے, کوئی ضرورت مجھ سے وابستہ نہیں ہے, کچھ مانگنا نہیں ہے, کوئی کام میرا نہیں ہے تیرے کو. اللہ ناراض ہو جاتا ہے. اس لیے حدیثوں میں ہے فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. فرض نماز کے بعد کیا ہوتی ہے بولو؟ ہاں حدیثوں میں 2 وقت دعاؤں کی قبولیت کے ہیں, 2 وقت, اذان اور اقامت کے بیچ میں اور فرض نماز کے بعد میں. اذان اور اقامت کے بیچ میں, اذان اور اقامت کے بیچ میں 10-15 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہوتی ہے, اور فرض نماز کے بعد تھوڑی دیر اللہ سے مانگو. لیکن مانگنا بھی نصیب اس کو ہوتا ہے جو پابند بنے نماز کا. خالی جمعہ سے جمعہ والی نماز نہیں, جمعے سے جمعے والی نہیں, 5 وقت کی نماز. وہ میرے بھائیوں, ہاں ہم 5 وقت کی نماز کے پابند بنے. یہ بڑا قیمتی تحفہ اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا. آسمانوں سے اللہ کے نبی اس کو لے کر آئے. آپ سوچو تو صحیح, جنت سے کوئی چیز لے کر نہیں آئے, کیا لے کر آئے؟ نماز. 5 وقت کی اللہ نے ہم پر فرض کر کے رکھی. ہاں فجر ظہر عصر مغرب عشاء کوئی نماز زندگی میں چھوٹے نہیں. ہاں فجر کی نماز, کیسی نماز؟ خاص کر کے فجر کی نماز ایمان کی نشانی ہے. آپ فرماتے ہیں ہم اپنے زمانے میں منافقین کو اس سے پہچان دیا کرتے تھے کہ وہ فجر اور عشاء کی نماز کے اندر ہمارے ساتھ مسجدوں میں نہیں ہوتے. صحابہ کے دور کی بات, نفاق کی نشانی ہے فجر کا چھوڑنا. فجر پڑھنا ایمان کی نشانی ہے. نیت کرو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. کون کون پڑھے گا؟ آج سے طے کر لو, ہے نا. جیسے رمضان میں پڑھتے ہیں نا, رمضان میں کیسی ہماری مسجدیں بھر جاتی ہیں, بھر جاتی ہیں. 11 مہینے مسجد ہماری نمازیوں سے بھر جانی چاہیے. جمعہ کے دن بھی بھر جاتی ہے نا, جمعہ کے دن آپ کے یہاں دیکھا ہوگا آپ نے مؤذن صاحب بانگی صاحب جو ہوتے ہیں نا, جمعہ کے دن بیچارہ فجر کی نماز کے بعد سے مسجد کی 3-4 صفیں ہوتی ہیں, اعتبار سین میں بھی بچاتا ہے نا, ٹوٹلی پٹلی چٹائیاں ہوتی ہیں, سب ڈال دیتا ہے کمرے میں سے نکال کر. 2 مال 3 مال کی مسجدیں ہوتی ہیں تو اوپر بھی مال دیتا ہے, چٹائیاں چٹائیاں چٹائیاں. وہ 10-11 بجے تک اس کا کام مسجد صاف کرنے کا, چٹایا بچھانے کا, مسجد صاف کرنے کا, چٹایا بچھانے کا, ہے نا. 12 بجے غسل خانے میں جاتا ہے, نہاتا ہے, کپڑے بدلتا ہے, جمعہ کی تیاری کرتا ہے. اور جمعہ پڑھنے کے بعد مسجد کے مؤذن صاحب خادم صاحب کیا کرتے ہیں؟ وہ اوپر دھابی کی چٹائیاں لپیٹتے ہیں, کمرے میں رکھ دیتے ہیں, دوسرے مالے کی لپیٹتے ہیں, رکھ دیتے ہیں, باہر سین میں بچھائیے لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں. ان کو یہاں تک نہیں, یہاں تک یقین ہے جتنے جمعے میں آئے اتنے آج اثر میں نہیں آنے, اس پہ کی بات نہیں ہے.
یہ رونے کی چیز ہم سب کے لیے. ہاں یہ رونے کی چیز. نماز تو اللہ کا بہت بڑا حکم ہے, اور نماز کے راستے سے آدمی, میرے بھائیوں ہے نا, آدمی اللہ کے دین پر چلے گا, نماز کے ذریعے سے اپنی زندگی کو صحیح کرے گا. ہاں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نماز سے ہم یہ بات چاہتے ہیں کہ مومن جیسے نماز میں اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے. کیسا بن جاتا ہے؟ اللہ کا فرما بردار. یہ نماز کے علاوہ کی زندگی کے اندر بھی کیا بن جائے؟ بولو, اللہ کا فرما بردار بن جاؤ. کھیت میں ہے تو بھی اللہ کا فرما بردار, دکان میں ہے تو بھی اللہ کا فرما بردار, کئی سروس میں ہے تو بھی اللہ کا فرما بردار, گھر میں ہے تو بھی اللہ کا فرما بردار, کہیں بھی رہے یہ اللہ کا فرما بردار, اللہ کے حکم پر چلنے والے بن جاوے, اور اللہ کو ناراض کرنے والی باتوں سے, کاموں سے, زندگی سے اپنے آپ کو بچانے والا بن جاوے. کہ نماز میں آپ کی غلط حرکت نہیں کرتا ہے, غلط بولتا نہیں ہے, آنکھ غلط دیکھتی نہیں ہے, کان غلط سنتا نہیں ہے, دل دماغ کھوٹی چیز سوچتے نہیں ہے نماز کے اندر. کہ نماز کے علاوہ کی زندگی کے اندر بھی میری آپ کی زندگی کیا ہے بولو, ایسی بن جانی چاہیے. ایسے پکے سچے ہم سب نمازی بن جاؤں, اور نماز کا ایک عمومی ماحول بنے. نماز کا ایک عمومی ماحول محنت کے راستے سے. گھر میں بھی نمازی, میرے بچے بھی نمازی, میری بیٹیاں بھی نمازی, میرے گھر میں بہویں ہیں وہ بھی نمازی ہے نا, میرے داماد وہ بھی نمازی ہو, میرے ماں باپ یہ بھی نمازی ہو, میرے چھوٹے بھائی بہن یہ بھی نمازی ہو, اور محنت کر کے اپنے گاؤں میں, اپنی شیری میں, فریے میں, محلے میں ایسا ماحول بناؤ, ایک گھر میں ایک کلمہ پڑھنے والا بے نمازی نہ رہے. ایک کلمہ پڑھنے والا بے نمازی. اگر کھیت میں ہے تو کھیت کے اندر نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں. اگر شیخ کے فضائل میں لکھا ہے نا کہ یہ کسان لوگ اگر کھیت کے اندر جماعت کر لیں, یہ ہمارے بڑوس کے لوگ, یہ ہمارے گیڑیا کے لوگ, یہ ہمارے بجانا کے لوگ, یہ سب اکثر کسان ہوتے ہیں, کھیتوں میں ہوتے ہیں دور اثر میں. اگر آپ کھیتوں کے اندر جماعت کر کے نماز پڑھ لیں تو آپ کو تو کھیت کے اندر 51 نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اللہ 50 نمازوں کا اجر و ثواب دے گا. کھیت میں کسی درخت کے نیچے کپڑا بچھا دو, پاک صاف, پانی تو ہوتا ہی اللہ کی مہربانی سے, بور کنواں ہوتا ہی ہے, وضو کر لو, 2-5 ادھر ادھر سے مسلمان اپنے کھیلوت بھائی ہیں کسان بولا بھائی آ جا, بھائی آ جا, چلو یار جماعت کر کے اذان دے دے ایک آدمی اور نماز کیا کر لو. روٹی تو ساتھ میں لے کر آتے ہیں یا گھر سے آتی ہیں, شام میں گھر جانا ہے, دور اثر پڑھ کے جاؤ, اثر پڑھ کے گھر لوٹاؤ, مغرب مسجد میں پڑھ لو. نماز ایک نہیں چھوٹنی چاہیے. آپ سمجھے میرے بھائیوں, زندگیوں میں نماز کی پابندی, ہمارے گھروں میں نماز کے عمل کا اہتمام. ہمارا گھر کا ایک بالغ فرد بے نمازی نہیں لینا چاہیے. آپ کا بیٹا روز 5,000 کماتا ہے, 10,000 کماتا ہے, 15,000, 20,000 کماتا ہے, او بھائی زندگی میں نماز نہیں ہے تو یہ پیسے نہیں ہے, یہ گھر کے اندر کی ماتھا کٹے ہیں. یہ پیسہ جو نماز کو چھوڑ کر کمایا جائے گا نا, او بھائیو سنو بات کو سمجھو. ہاں جس اناج دانے کو نماز کو چھوڑ کر آپ کھیتی کر کے گھر میں لاؤ گے نا, اور نماز چھوڑی ہوگی تو یہ دانے جو گھر میں آئیں گے یہ رحمت کو لے کر نہیں آئیں گے. یہ پیسہ گھر میں رحمت اور برکت کو لے کر نہیں آئے گا. ہاں یہ برکتیاں ہوگی, یہ لڑائی, فتنے, فساد, ماتھا کوٹے, ساس بہو کی لڑائیاں, دیرانی جیٹھانی کی لڑائیاں, نرن بھابھی کی لڑائیاں, بھائی بھائی کی لڑائیاں. بھائی یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کھانا پینا سب گھر کے اندر موجود ہے, نہ کھانے کی کمی, نہ پینے کی کپڑی, نہ کپڑے لتے کی کمی, نہ گھر میں رہنے اٹھنے بیٹھنے کی کوئی چیز کی تنگی. یہ بے برکتی ہے, یہ نحوست ہے. کس بات کی؟ کہ گھر کے اندر زندگیوں میں نماز نہیں ہے, نہ مردوں میں نہ عورتوں میں. گھر کا مرد تو گھر کا وڈیل ہوتا ہے, گھر کا باپ گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے. میں نمازی تو میرے بچے بھی نمازی بنیں گے. میں نمازی ہوں, مجھے دیکھ کر میری بیوی نماز پڑھے گی, بچوں کی ماں نماز پڑھے گی, بچوں کی ماں نماز پڑھے گی, بچیاں بھی نماز پڑھے گی, بہویں بھی نماز پڑھے گی, گھر میں نماز کا ماحول بنے گا. یہ کیا مصیبت ہے میرے بھائیوں. ہم فجر میں سوتے پڑے رہے, پورا گھر 8 بجے اٹھے. یہ کوئی زندگی ہے؟ فجر کی نماز کے اندر مسجد میں دیکھو 6 آدمی, 8 آدمی, 10 آدمی, 12 آدمی, پورا محلہ مسلمانوں کا ہے, پورا محلہ, پورا گاؤں ایمان والوں کا ہے. اور گاؤں میں نمازی دیکھو
انگلی پر گنے جائیں. جمعہ میں دیکھو مسجدیں بھر جاؤں، باقی 5 وقت میں دیکھو مسجدیں سونی ہو جاؤں. بھائی یہ ایمان والے کا گاؤں نہیں ہوتا ہے، یہ ایمان والوں کا محلہ نہیں ہوتا ہے. ہاں یہ ایمان والوں کے گھروں کی شان نہیں ہوتی. اس لیے طے کرو انشاءاللہ نماز کا ماحول بنائیں گے انشاءاللہ. طے کرتے انشاءاللہ. ہاں یہ نماز کا ماحول بنانا ہے اور نماز والی زندگی بنانی ہے. ہاں نماز کے راستے سے اطاعت والی فرما برداری والی زندگی بنانی ہے، سنتوں والی زندگی بنانی ہے. ہاں نماز کے راستے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی رہن سہن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ معاشرت کو اپنے گھروں میں لانا ہے. گھروں کے اندر میرے بھائیوں جب نماز کا ماحول بنے گا اللہ ہمت دے گا. تسبیح پڑھو، تلاوت کرو، ذکر کرو، دعائیں کرو. گھر میں ماحول بناؤ. فجر کی نماز کے بعد قرآن کے پڑھنے کا ایک ماحول بناؤ. مدینہ طیبہ میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی وجہ سے یہ ماحول تھا کہ کوئی تہجد میں گزر جاتا. تہجد میں مدینہ طیبہ کی گلیوں سے ہر گھر سے قرآن کی آواز آتی. ابھی ہم تہجد نہیں پڑھ سکتے، ابھی اتنی ہمت نہیں ہے، اللہ توفیق دے، لیکن کم از کم اتنا تو کریں فجر پڑھیں. فجر کی نماز کے بعد گھروں میں قرآن کی تلاوت کا ماحول ہو، اللہ کے ذکر کا ماحول ہو، اللہ کے ذکر کا ماحول ہو، تسبیحات کا ماحول ہو، دعاؤں کے پڑھنے کا ماحول ہو، گھروں میں دین کے سیکھنے کا ماحول ہو. ہاں کہ آدمی اپنی ضرورت کا دین سیکھے، اللہ کا کیا حکم ہے اس حکم کو سیکھے، اور اپنی زندگی کو میرے بھائیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت پر، اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت پر لائیں. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد تھی سادگی پر، حیا پر، فیشن پر نہیں، اسراف پر، فضول خرچی پر نہیں. یہ نہیں کہ اللہ نے 2 پیسے دیے ہیں اب آدمی کے رہنے سہنے کا ڈھنگ بدل جاؤں، رہنے سہنے کا ڈھنگ بدل جاؤں 2 پیسے آئے تو نہیں میرے بھائیوں. ہاں ہمیں 2 چیزیں دی گئی ہیں. سادگی، کیا چیز دی گئی بولو؟ سادگی دی گئی ہے. اور دوسری چیز دی گئی ہے حیا اور شرم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت دنیا میں جب دین کی، ایمان کی محنت مسلمانوں نے میرے بھائیوں کمزور کر دی تو باطل نے ہمارے معاشرے کے اندر کیا چیز داخل کر دی بولو؟ اسراف اور فضول خرچی داخل کر دی، حیا کو ختم کر دیا اور ہمارے سماج کے اندر بے حیائی آ گئی. ہمارے سماجوں میں کیا آ گئی؟ بے حیائی آ گئی. ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ ایک پاکیزہ معاشرہ تھا، اور اس معاشرے کے اندر ہر عورت پردے کے ساتھ، حیا کے ساتھ، شرم کے ساتھ رہتی تھی. وہ گھروں میں اللہ کی بندی بن کر رہتی تھی. ایسی عورتیں ہوتی تھی با حیا با شرم کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ان کی شان کے اندر قرآن کی آیتیں نازل فرماتا تھا. یہ ہماری بنیاد تھی میرے بھائیوں. جب دین کی محنت تھی گھروں کے اندر تو گھروں کے اندر عورتیں عفت پاک دامنی کے ساتھ، حیا شرم کے ساتھ، اپنی گھریلو زندگی کے اندر اپنے گھریلو کام کے ساتھ اللہ کے حکم کی پابند ہوتی تھی. اللہ کے حکم کی، صوم و صلاۃ کی پابند ہے، ذکر و تلاوت کی پابند ہے. اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی دینی تربیت کا رنگ چڑھا رہی ہے. ایمانی تربیت ہے گھروں میں. اپنی ذمہ داری سمجھتی کہ اللہ نے مجھے اولاد دے رکھی ہے، یہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کا شکریہ یہ ہے میں اپنے بچوں کو دیندار بناؤں. میں اپنے بچوں کو کیا بناؤں؟ دیندار. ہر گھر میں میرے بھائیوں ایک دینی تربیت، ہر گھر کی ماں اپنے بچوں کی دینی تربیت، ایمانی تربیت، سنت والی زندگی. بچے گھر کے ماحول ہی کے اندر میرے بھائیوں ایک سنت والی زندگی کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں. اور اتنی مضبوط تربیت ہوتی تھی کہ گھر کے باہر کا چاہے کتنا ہی زہریلا ماحول ہو، کتنا ہی گندا ماحول ہو، باہر کی گندگی کا اثر ہمارے بچوں پر نہیں آیا کرتا ہے. جب گھر کے اندر کی تربیت کا ماحول مضبوط ہو، ماں باپ کی فکر کی بنیاد پر، تو باہر کی زہریلی اثر، ہواؤں کا اثر گھروں کے اندر نہیں آتا ہے. تربیت ہے گھروں میں، ماں باپ کی تربیت ہے. ٹھیک ہے آدمی کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اچھی طرح سے رکھتا ہے، یہ تو ہر کرتا ہے، ہر کوئی کرتا ہے. ہر آدمی چاہتا ہے اس کے بچے اچھا کھانے، اچھا پینے، اچھا پہنے، اچھی فیسلٹی. ہر ماں باپ کے اندر کی تمنا ہوتی ہے
हाँ, लेकिन ये सिक्के की एक बाजू है। ये क्या बोलो, सिक्के की एक बाजू है। सिक्के की दूसरी बाजू क्या होनी चाहिए? मेरे बच्चे नमाज पढ़े, मेरे बच्चे कुरान पढ़े, मेरे बच्चों की जिंदगी सुन्नत के मुताबिक हो, और मेरे बच्चे दीन पर चलने वाले बने, दीन की मेहनत करने वाले बने। मेरी आंखों को ठंडक किस बात पर होगी? जब मेरी औलाद मेरे सामने नेक दीनदार बने। क्योंकि दीन की बुनियाद पर अल्लाह नस्लों को आबाद कर देता है, पैसों की बुनियाद पर नहीं, जमीन जागीर की बुनियाद पर नहीं, बैंक बैलेंस की बुनियाद पर नहीं, अच्छी तालीम की बुनियाद पर नहीं, डिग्रियों की बुनियाद पर नहीं। अल्लाह दीन की बुनियाद पर नस्लों को आबाद करता है। हर बात चाहता है इसके बाद इसकी औलाद कभी दुखी ना हो, है ना, सुखी रहे, इज्जत के साथ रहे, है ना, कभी किसी के सामने इनको हाथ ना फैलाना पड़े। हर बात की हद तक ये चाहत होती है। तो मेरे भाई, ये बात कब काबू में आएगी? जब मैं आप जीते जागते अपने बच्चों पर, अपनी औलादों पर मेहनत करते, इन्हें दीनदार बनावे, नेक नमाजी बनावे, दीन के दाई बनावे, सुन्नतों वाली जिंदगी इनको सिखावे। ये हमारे अंदर की चाहत हो मेरे भाइयों। ठीक है, बच्चा बेकार है, बाप को टेंशन है, बच्चा कमाता नहीं है, पढ़ा लिखा है, अच्छी डिग्री है, कहीं नौकरी नहीं मिलती है, हर बात को फिक्र होती है। वो जानने पहचानने वालों से कहता रहता है, भाई जो मारा छोकरा में जरा कोई सारी जगह सेटिंग થઈ જાય, हर बात कहता है। लेकिन मेरे भाइयों, वही बात, बच्चा फजर नहीं पढ़ता है, देखो इसके हाथ में कुरान नहीं है, इसके हाथ दुआ के लिए नहीं उठते हैं, ये बात इसके लिए टेंशन की नहीं होती है। ये सबसे बड़े दुख की चीज। हम ईमान वालों की जो निशानी, ईमान की निशानी यह है, हम अपने बच्चों की दुनिया से ज्यादा इनके दीन पर खुश हो। इनकी बेकारी पर जितनी गमगनी होती है ना, इनकी बेकारी पर जितना अंदर से गम होता है, दिल दुखता है, इससे ज्यादा दिल दुखे किस बात पर? अपने औलाद की बेदीनी पर आदमी का दिल दुखे। अपने बच्चों को लेकर बैठे, नहीं बेटो नमाज पढ़ो। देखो अल्लाह ताला नमाज के रास्ते से तुम्हारे में रिस्क खोलेगा। अल्लाह के खजाने में सब कुछ है, और कोई आदमी अल्लाह को नाराज करके उसकी चीज नहीं ले सकता है। अगर मुझे आपके पास से 5,000 रुपए लेने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बोलो? आपके सामने मिन्नत समाजत करनी पड़ेगी, आपकी तारीफ करनी पड़ेगी, आपकी चापलूसी करनी पड़ेगी, है ना। मैं आपके सामने मारामारी करूं, आपके सामने बदतमीजी करूं, मैं गाली गलौज करूं, तो आप मुझे कभी 5,000 देंगे? नहीं देंगे। आदमी सामने वाले का मूड देखकर इसको राजी करके उससे अपना काम निकालता है। वो नाराज होता है तो उसको उसमें अपनी बात नहीं रखता है, काम निकालने की बात नहीं करता है। ऐसे मेरे दोस्तों भाइयों, वो आदमी अल्लाह के खजाने से रहमत को, बरकत को, इज्जत को, राहत को, सुकून को, चैन को, अपनी नस्लों की आबादी को अल्लाह को नाराज करके वसूल नहीं कर सकता है। ये तयशुदा बात है। अल्लाह को नाराज करके हम आप ये नहीं कर सकते हैं। अल्लाह को राजी करके ये चीजें करें, अल्लाह को खुश करें। और अल्लाह किससे खुश होता है? वो अपने बंदों के और बंदियों के दीन से, दीन की मेहनत से, अमाल से, अमाल वाली जिंदगी से अल्लाह ताला राजी और खुश होता है। अमाल वाली जिंदगी से अल्लाह खुश और राजी होता है। बेदीनी की बुनियाद पर अल्लाह राजी नहीं होता है, समझते हो? हाँ, अगर किसी को बेदीनी के साथ भी अगर दुनिया मिल जावे ने, ये उसके लिए ज्यादा खतरे की घंटी है। हज़रत मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह मिसाल देकर समझाते थे कि एक आदमी के घर में चूहे ज्यादा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चूहे बहुत हो जाते हैं। कभी पाकिट फाड़ देवे, कपड़े फाड़ देवे, घर के कीमती कागज फाड़ देवे। तो आदमी चूहों से हैरान परेशान होकर थक कर क्या करता है? चूहों के पकड़ने का पिंजरा लाता है, चूहे पकड़ने का पिंजरा लाता है, और घर के अंदर जिस रूम के अंदर ज्यादा धमाल करते हैं वहां पिंजरा रखता है, और चूहों को क्या करता है? वो पिंजरे में घी की तली हुई रोटी रख देता है। क्या रखता है? घी की तली हुई रोटी रख देता है। वो नहीं खाता है, बच्चों को नहीं खिलाता है, किसको रखता है? चूहों को रखता है। ये राजी होकर रखता है या नाराज होकर रखता है? बताओ, और बताओ, नाराज होकर रखता है, राजी होकर थोड़ा रखता है। पकड़ना इनको, ये पकड़े जाओ,
جب آدمی بے دین ہو اس کے باوجود آدمی کے پاس دنیا کی ریلم پیل ہونے تو یہ اس کے لیے کیا ہے؟ گھی کی تلی ہوئی روٹی ہے. یہ کیا ہے بولو؟ یہ گھی کی تلی ہوئی روٹی ہے. اس کو پکڑنے کے لیے اللہ میاں نے پنجرا رکھا ہے. یہ ڈرنے کی چیز ہے کہ زندگی اعمال سے دور، دین سے دور، دین کی محنت سے دور، اور ادھر نعمتوں کی ریلم پیل ہے. تو یہ سمجھیے مت اللہ راضی ہے. یہ برم میں مت رہیو. یہ تیرے لیے پنجرا رکھا ہے، گھی کی تلی روٹی ہے. ہاں، اور اللہ نے پکڑے گا، اور اس کی پکڑ ایسے ہے وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. وہ پکڑتا ایسا کوئی نہیں پکڑ سکتا ہے، کوئی چھوڑ نہیں سکتا ہے، کوئی بچا نہیں سکتا ہے، کسی کی سفارش کام نہیں لگ سکتی، کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے. دنیا کی قوموں کو اس نے ایسے ہی پکڑا. قرآن میں اللہ نے ہمیں دنیا کی پچھلی قوموں کے قصے اسی لیے سنائے کہ ان کو پکڑا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو یہ میری پکڑ سے نہیں بچ پائے. ایسے ہی بے دینی کے ساتھ اگر آدمی زندگی گزارے گا تو پکڑنا ہے، اور دینداری کے ساتھ کہ دیندار بندوں پر اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے؟ مہربان ہوتا ہے. ان کے لیے بھی مہربان ہوتا ہے. اللہ ان کی نسلوں کے لیے بھی مہربان ہوتا ہے. اس کے لیے ان کی نسلوں کے لیے بھی مہربان ہوتا ہے. قرآن پاک کے اندر سورہ کہف جو جمعہ کے دن پڑھتے ہیں، اس میں ایک قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، دو پیغمبروں کا. ان دونوں بزرگوں کا ایک سفر ہے. اس سفر میں ایک جگہ ایک ایسی بات پیش آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہے نا ایک جگہ دیوار، حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بستی کے اندر گئے اور وہاں کے لوگوں سے کہا بھائی مہمان ہیں، پردیسی آدمی ہیں، کھانا کھلاؤ. ان لوگوں نے کہا جاؤ جاؤ، تمہارے جیسے کتنے آتے روز، نہیں کھلاتے پلاتے. کوئی مہمان نوازی نہیں. پرانے زمانے میں پردیسی آدمی کی مہمان نوازی کرنے کا عام دستور تھا. لوگوں نے انکار کر دیا. یہ دونوں بزرگ نکل گئے گاؤں سے. دیکھا ایک گاؤں کے اندر سے وہ دیوار گر گئی، بالکل ایسا تھا کہ ابھی گرے گی، ابھی گرے گی، ابھی گرے گی. حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو ہاتھ لگا کر اپنی کرامت سے ٹھیک کر دیا. اللہ کی کرامت کیا ٹھیک ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایسے لوگوں پر احسان کیا جنہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، کھلا پلا کچھ نے ہمارا بھاؤ نہیں پوچھا، نکال دیا گاؤں سے، اور آپ نے ایسوں پر احسان کر دیا. انہیں اس کی دوسری کہانی سفر میں عجیب عجیب باتیں پیش آئی. جب یہ دیوار کی بات آئی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. یہ دیوار جو ہم نے دی تھی نا، یہ دو یتیم بچوں کی دیوار، اور ان کے نیچے ان کا خزانہ تھا. خزانہ کیا تھا؟ خزانہ. یتیم تھے، چھوٹے بچے تھے. دیوار گر جاتی تو شہر کے لوگ کیا کرتے بولو؟ دادا گیری کر کے ان کے پاس سے مال روپیہ خزانہ لے لیتے. ان بچوں کا، یتیم بچوں کا کوئی زور نہیں چلتا. ہم نے دیوار کو ہاتھ لگا کر اس لیے ٹھیک کر دیا کہ یہ دیوار ٹھیک ہو جائیں، یہ بچے بڑے ہو جائیں، یہ جوان ہو جائیں، اور جوان ہونے کے بعد پھر کیا ہے؟ یہ اپنے باپ دادا کی دولت کو اندر سے نکالیں. اور ہم نے ایسا اس لیے کیا کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ان کا باپ کیسا آدمی تھا بولو؟ نیک آدمی. کیسا آدمی تھا؟ نیک آدمی تھا. باپ کی نیکی کس کو کام لگ رہی ہے بولو؟ اولاد کو کام. لیکن باپ نیک ہونا چاہیے. اپنے اولاد کو بھی کیا سکھائے گا؟ نیکی سکھائے گا. اس کو اچھائی اور بھلائی سکھائے گا. تو میرے دوستو بھائیوں، یہ زندگی دین کے راستے سے بنانے کے لیے، یہ ساری کاٹ دینے کے لیے نہیں ہے، گزار دینے کے لیے نہیں ہے کہ کھا لیا، پیا لیا، کما لیا، شادیاں کر لی، بچے پیدا کر لیے، مر گئے. ایسا ارے ایسا نہیں ہے. یہ تو بہت قیمتی زندگی ہے. اس کے بعد ایک ہمیشہ آخرت کی زندگی آئے گی. وہ زندگی کی راحتیں آدمی کو جب ملے گی جب آدمی دنیا کی زندگی کیا کر کے پہنچا ہوگا بولو؟ دین اور دین کی محنت سے آباد کر کے پہنچا ہوگا. آدمی دین اور دین کی محنت کرے اپنی زندگی میں دین آئے، محنت کرے گھر میں بیوی میں دین آئے، بچوں میں دین آئے.
بچوں میں دین آوے، محلے میں دین آوے، گاؤں میں دین آوے، اور جماعتوں میں دور دور نکل کر جاوے، 4 مہینے دور دور علاقوں میں جا کر محنت کریں تاکہ وہاں کے لوگ کیا بنے، بولو، دیندار بنے۔ یہ اس کی اصل کمائی ہے، اس کی اصل کمائی کیا ہے؟ یہ کمائی ہے۔ ہاں، وہ میرے بھائیوں، شیطان نے ہم کو دھوکہ دے رکھا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں میں جو کماتا ہوں میری کمائی ہے، کما کے جو چیزیں میں انویسٹ کرتا ہوں، زمین خریدتا ہوں، کھیت خریدتا ہوں، مکان بناتا ہوں بچوں کے لیے، اس کے لیے، یہ سب میری ملکت ہے۔ ارے بھائی، یہ سب نہیں ہے تیرا، تیری نماز تیری ملکت ہے۔ آج میں مر جاؤں، دیکھو ہم میں سے کوئی مر جاؤ، ایک آدمی مر جاتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کے کپڑے اتار لیتے ہیں، کپڑے دیتے اس کو نہیں دیتے، اس کے ہاتھ میں گھڑی ہو، راڑوں کی گھڑی ہو، ایسی بولو، راڑوں کی، وہ بھی نکال دیتے، جب میں موبائل نکال دیتے، پیسے نکال دیتے، سب نکال دیتے، اور آپ کو مجھ کو کفن پہنا دیتے، ہے نا، جنازے میں لٹا دیتے۔ اچھا، کوئی ہماری اس وقت نماز نکالنا چاہے، نماز نکال لے گا؟ اور مجھے بتاؤ، کوئی نماز نکالنا چاہے نماز نکال لے گا؟ آپ نے جو قرآن پڑھا وہ قرآن نکالنا چاہے قرآن کوئی نکال لے گا؟ آپ نے دعا تسبیح کی ہے وہ کوئی نکال لے گا؟ اچھا، آپ 3 دن کے لیے یہاں اجتماع کے اندر آئے ہیں اور اللہ کے لیے آپ سردی کے اندر رات کو سوئیں گے اور اللہ کے لیے سارا مجاہدہ برداشت کریں گے، یہ آپ کی نیکی ہے۔ یہ کہ کوئی نیکی نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے؟ نہیں نکال سکتا۔ ایک آدمی 4 مہینے اللہ کے راستے میں جماعت سے جاؤ اور وہاں جا کر محنت کرے اور وہاں جا کر جماعتیں بناوے، چلے کی، 3 دن کی، 4 مہینے کی، اور اس کی محنت پر نہ جانے کتنے کتنے لوگ توبہ کر کے اپنی زندگی کا رخ صحیح کر لے گے۔ کتنے جوان لوگ ہوں جو اپنی زندگیوں کا رخ صحیح کر لیں، کتنے تاجر لوگ ہوں جو اپنی تجارت میں سے بے ایمانی کو چھوڑ دیں، اور کتنے غافل لوگ ہوں جو اپنی زندگیوں سے غفلت کو دور کر دیں۔ ایک علاقے میں آپ کے 4 مہینے لگے، کیا لگے بولو؟ اور 50 آدمیوں نے توبہ کر لی، 50 آدمیوں نے توبہ کر لی، ان کی زندگیوں کا رخ بالکل صحیح ہو گیا۔ یہ آپ کی خاتے میں آ گیا، یہ آپ کی نیکی بن گئی۔ اچھا، آپ کی میری موت پر یہ نیکی کوئی نکالنا چاہے گا تو نکال لے گا؟ کوئی نہیں نکال سکے گا۔ میرا آپ کا مکان، تیسرے دن بچے پنچایت میں جا کر کیا کریں گے؟ مرن کا داخلہ نکالیں گے۔ کیا کریں گے؟ مرن کا داخلہ، اور تو وارسائی کرو، کھیت کی، زمین کی، اور گھر کی، پلاٹ کی، بیلنس کی، سب کی وارسائی کرو، ہمارے نام پر کر دو۔ تو کل تک آپ کا نام تھا جابر بھائی، عبداللہ بھائی، اور آج کیا ہو گیا؟ بچوں کا نام چڑھ گیا۔ اور دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہے نا، میں کوئی تم کو کوئی ایسی کوئی جناتوں کے زمانے کی کارگزاری تھوڑی سناتا ہوں، یہی تو ہوتا ہے دنیا میں، یہی تو ہوتا ہے۔ جس گاڑی 4 ویل کو لے کر آپ جاتے رہتے تھے، وہ چابی کس کے ہاتھ میں چلی آئے گی؟ بولو، بچوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ جس مکان میں آپ رہتے تھے، جس کمرے میں آپ رہتے تھے، وہ کمرہ بچوں کے پاس چلا جائے گا۔ یہ ملکت آپ کی نہیں ہے، یہ جاگیر آپ کی نہیں ہے، شیطان نے دھوکہ دے رکھا ہے، شیطان نے دھوکہ دے رکھا ہے ہم کو۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگوں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور شیطان تم کو اللہ کے بارے میں دھوکہ میں نہ ڈالے۔ ہاں، شیطان دھوکے میں نہ ڈالے، یہ لے لوں، وہ لے لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں، اتنا کام پورا کر۔ ارے بھائی، یہ سب تیری چیزیں نہیں ہے، یہ سب چیزیں موت کے بعد چھوٹ جائیں گی۔ تیری چیز کیا ہے؟ نماز ہے نا، تیرے روزے ہیں، تیری تلاوت ہے، تیرا ذکر ہے، تیرا گشت ہے، تیرا 3 دن ہے، تیرا 4 مہینہ ہے، تیرے گھر کی تعلیم ہے، یہ سب تیری اصل جاگیر اور ملکت ہے۔ میری اصل ملکت تو یہی چیزیں ہیں، اس کو کوئی نہیں نکال سکتا ہے، اس کو میری موت پر کوئی نہیں چھین سکتا ہے۔ یہ سب چیزیں میرے ساتھ قبر میں آئی، کہاں پر آئی بولو؟ میری قبر میں آئی، یہ میرے ساتھ حشر کے میدان میں رہے گی، یہی میری کمائی اللہ کے یہاں جب حساب کتاب ہوگا، نیکیاں اور برائی کو پلے میں تولا جائے گا، ترازو قائم کیا جائے گا، یہ ساری نیکیاں کہاں پر جائے گی بولو؟ فجر کی نماز نیکی کے ترازو میں جائے گی۔ آپ کے 4 مہینے یہ نیکیوں کے پلڑے میں جھکیں گے،
آپ کا گشت یہاں یہاں توڑا جائے گا، گھر کی تعلیم یہاں توڑی جائے گی. ہاں، یہ ساری دین کے لیے قربانیاں دینا، دین کے لیے تھکنا مٹنا، یہ سارا نیکیوں میں توڑا جائے گا. اور یہ سوچ یہ نیکیوں کے پلڑے کو وزندار بنا دے گا، نیکیوں کے پلڑے کو وزندار بنا دے گا. میرے بھائیوں، یہ میری آپ کی اصل کمائی ہے. اس کمائی کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کمائی کو تگڑی بنانے کے لیے، اس کی سمجھ پیدا کرنے کے لیے ہم لوگوں سے کہتے ہیں اللہ کے واسطے 4 مہینے نکلو، دھوکے سے نکلو. یہ دھوکہ ہے، اس سے نکلو، 4 مہینے نکلو اللہ کے راستے میں، تاکہ اس کی عقل، اس کی سمجھ پیدا ہو کہ یہ چیز مجھے کمانی چاہیے، اور کس کے لیے اللہ نے جان مال وقت عمر صلاحیت جوانی دے رکھی ہے، یہ چیزیں کس کے پیچھے لگانی چاہیے. اس بات کا آدمی کے اندر سینس پیدا ہو، اس کی کیا پیدا ہو؟ سمجھ بوجھ. آج سمجھ بوجھ اس کے لیے نہیں ہے. سمجھ بوجھ میری آپ کی فنا ہونے والی دنیا کے پیچھے ہے، جو موت کے ایک جھٹکے اندر میرے آپ کے ساتھ کیا کرے گی؟ غداری کرے گی، وفاداری نہیں کرے گی. یہ وفاداری نہیں کرے گی، یہ چھوڑ جائے گی سب چیزیں. اور میرے بھائیوں، دین اور دین کی محنت، یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ آخرت کے اندر ہمارے ساتھ چلیں. اس کے لیے ہم لوگوں سے کہتے ہیں نکلو اللہ کے راستے میں. ایک آدمی سے یہ نہیں کہتے ہمیشہ کے لیے نکل جا، ایسا نہیں کہتے بھائی. ہے نا، ہر سال 4 مہینے لگاؤ. ہے نا، اتنی ہمت نہیں ہوتی تو 1 سال لگاؤ، 1 سال چلہ لگاؤ. ہے نا، اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے 2 سال چلے میں جاؤ، تیسرے سال تو 4 مہینے لگاؤ لگاؤ لگاؤ. تیسرے سال کیا کرو؟ بولو 4 مہینے لگاؤ. یہ جان مال وقت صلاحیت عمر، یہ سب چیزیں اللہ کی دی امانت ہے. یہ ہماری اپنی پراپرٹی نہیں ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہے، پروپریٹر نہیں ہے. اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. یہ عارضی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کو دے رکھی ہے، اور یہ امتحان کے لیے دے رکھی ہے. کہاں لگاتے ہم لوگ؟ یہ پرکھنا اللہ چاہتا ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کو بندہ کہاں لگاتا ہے. سمجھدار جو آدمی ہوتا ہے نا، اس کو آدمی اپنی آخرت کی کمائی کے پیچھے لگاتا ہے. اور نادان جو آدمی ہوتا ہے نا، وہ اپنی دنیا کے پیچھے یہ سب چیزیں کھپا کر مرنے کے وقت میں خالی ہاتھ جاتا ہے. مرنے میں وقت میں کیا جاتا ہے؟ بولو، خالی ہاتھ جاتا ہے. کوئی اس کے پاس نہیں ہے. نیکیوں کی کمی ہے، پریشان پریشان. اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے. اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، دیکھو، آپ تمام بھائیوں سے ایک بات ہماری بہت مؤدبانہ گزارش ہے، بہت نمر اپیل ہے کہ ہم سب اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچیں. یہ سوچنے کا وقت ہے. سوچو کیا کرنا چاہیے. موت تو آنی لازمی ہے، کوئی بچے گا نہیں. موت تو آنی لازمی ہے نا. 5، 50، 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی آدمی دنیا کے اندر نہیں ہوں گے. ہمارے بیٹے پوتے نواسے یہاں پر ہوں گے. ہم تو سب دنیا چھوڑ کے چلے جائیں گے. لیکن سوچو، ہم قبر میں جائیں گے تو اپنے ساتھ کیا لے کر جائیں گے؟ ہمارے پاس کیا کمائی ہوگی؟ یہ ہم سب کے لیے میرے بھائیوں سوچنے کا مرحلہ ہے. کبھی گھر میں بیٹھ کر ایک دم ٹھنڈے دماغ سے سوچو، ٹھنڈے دماغ سے سوچو. زندگی کے 40 سال ہو گئے، اس کا حساب لگاؤ، سرواڑا بادباقی کرو. کیا حاصل کیا، کیا پایا، کیا کھویا؟ کیا پایا اور کیا کھویا؟ آخرت کتنی پائی، آخرت کتنی کھوئی؟ ذرا بیٹھ کے حساب لگاؤ. کیونکہ وہاں تو ہمیشہ جانا ہے. دنیا 40، 50 سال، 70 سال ہے. برزخ کی عمر، بولو، قبر کی عمر اس سے زیادہ ہے. قبر کی عمر جو اس سے زیادہ ہے. اور آخرت کی عمر وہ تو لامحدود ہے. آخرت میں مرنے کے بعد کی آخرت کی زندگی وہ تو لامحدود ہے. جب میں آپ یہ 40، 50، 60، 70 سال کی زندگی کو آباد کرنے کی فکر کرتے ہیں، ہے نا، اس میں ہمارا کھانا پینا مکان سب چیزیں اچھی بن جاویں. آدمی اس کے لیے اپنے آپ کو تھکاتا ہے، محنت پر ڈالتا ہے، رات دن ایک کر کے پسینہ بہاتا ہے. تو میرے بھائیوں سوچو تو صحیح، جس برزخ میں دنیا سے کئی صدیاں زیادہ رہنا ہے، قبر میں دنیا سے کئی صدیاں زیادہ رہنا ہے، اور اس برزخ سے آگے آخرت میں لامحدود رہنا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس کیا تیاری ہے؟ اس کی کیا فکر ہے؟ اس کے لیے کیا جد و جہد ہے؟ اس کے لیے کیا کوشش ہے؟ اس کے لیے کتنا تھکنا ہے؟ اس کے لیے کتنا پسینہ بہانا ہے؟
जरा ठंडे दिमाग से बैठकर सोचो तो सही, अपनी जिंदगी का हर आदमी हिसाब तो करे। बस एक धून बनाकर बैठे हैं, खाओ पियो कमाओ, खाओ पियो कमाओ, माल का रुपया, रुपये का माल, रुपया रुपये का माल, एक धून बन गई है। सोचो जिंदगियां कहां जा रही। हम तो अल्लाह के बंदे हैं, इसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है। अल्लाह के बंदे होने के नाते से अल्लाह के दीन पर चलना हमारी जिम्मेदारी है। नमाजों का पढ़ना, तिलावत, जिक्र करना, है ना, जिंदगी की माशरत को बेहतरीन बनाना, मामलात लेवर देवर को एकदम चौकसी रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और एक दूसरी हैसियत हमारी यह है, हम सब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है। हम कौन है? हम सब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है। और इस उम्मती में पैदा होने के नाते से, हुजूर के लाइन होने के नाते से, अल्लाह के दीन की मेहनत को लेकर दुनिया में एक एक ईमान वाले के पास जाना, यह हमारी जिम्मेदारी है, यह हमारी मेन ड्यूटी है। तबलीग में चिल्ला 4 महीने लगाना ये कोई बरकत की चीज नहीं है। और भाइयों, बरकत की चीज नहीं है, कोई फुर्सत की चीज नहीं है, ये कोई मन्नत के चिल्ले 4 महीने नहीं है। ये तो मेरी आपकी ड्यूटी है, ईमानी ड्यूटी है, हम सबकी ईमानी फर्ज है। अल्लाह ताला ने हमको हुजूर की उम्मत में पैदा ही इसीलिए किया है। हुजूर की उम्मत में हमको चुना इसीलिए गया है कि हमको अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है। अपनी जात से लेकर दुनिया के एक एक इंसान तक हर आदमी अपने बस में जितना उसका जान माल लग सकता है, अल्लाह के दीन को दुनिया में उसके बंदे बंदियों तक पहुंचाने के लिए, है ना, हर ईमान वाले की जिंदगी का रुख सही करने के लिए अपनी जान माल को लगावे। इसके लिए पूरी जिंदगी का सौदा है। हम तो 4 महीने आपसे मांगते हैं, ये तो कम मांगते हैं। सौदा तो पूरी जिंदगी का है। महीने में 3 दिन मांगते हैं, कम मांगते हैं। साल में चिल्ला मांगते हैं, कम मांगते हैं। अल्लाह ने तो पूरा जान, पूरा माल और पूरी जिंदगी मांग ली है। और अल्लाह इसकी कीमत तय कर चुका है, जन्नत। अल्लाह ताला इसकी कीमत तय कर चुका है। क्यों? हम अल्लाह के नबी की उम्मत में पैदा हुए। इस उम्मत में पैदा होना बहुत बड़ी खैर है। और मेरे भाइयों, बहुत बड़ी सादत है कि आपके हुजूर की उम्मत में पैदा हुआ है। कल कयामत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जन्नत में पहली जाएगी। इस उम्मत को अल्लाह ताला दुनिया की सारी उम्मतों पर गवाह बनाएगा। क्या बनाएगा? हम गवाह बनकर पेश होंगे नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए भी, कि नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत से अल्लाह पूछेगा तो बोलो तुमको नूह ने हमारा पैगाम सुनाया था? वो कहेंगे नहीं। नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे कि हाँ है ना, तो मैंने पहुंचा दिया था। कौम कहेगी ना। तो अल्लाह नूह अलैहिस्सलाम से कहेगा आपका गवाह कौन है कि आपने अपनी उम्मत को पहुंचा दी, अपने लोगों को 950 साल तक पूरी बात समझाई, पहुंचाई। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह के तौर पर लाए। इसके लिए नूह अलैहिस्सलाम किसको बुलाएंगे? बोलो, ओ वणों वालों, ओ खजाना वालों, सुरेंद्रनगर वालों, तुमको बुलाएंगे, मुझको बुलाएंगे महशर के मैदान में। आओ आओ पूछो। अल्लाह ताला से कहेंगे नूह इनसे पूछो। अल्लाह हमसे पूछेगा। हम कहेंगे हाँ अल्लाह सच्ची बात है, नूह अलैहिस्सलाम ने पैगाम पहुंचा दिया था अपनी कौम को, पूरी बात समझा दी थी, है ना, मेहनत का पूरा हक अदा कर दिया था। अच्छा, तो नूह अलैहिस्सलाम की कौम ये कहेगी अरे तुम तो हमारे सदियों बाद आए, हम जब तक तुम पैदा भी नहीं हुए थे, कैसे गवाह? तुम कैसे हमारे सामने प्रूफ बनकर आते हो? तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे। अल्लाह ताला फिर हमसे कहा भाई ये लोग कह रहे तुम पैदा भी नहीं हुए थे, तुम पैदा भी नहीं हुए थे। अब देखो कितनी बड़ी इज्जत है इस उम्मत की। अल्लाह ताला से मैं, आप और पूरी उम्मत मोहम्मदिया ये कहेंगी कि अल्लाह बात तो बराबर है, हम पैदा नहीं हुए थे, लेकिन तूने अपने नबी पर जो कुरान उतारी ने, उस कुरान के अंदर सूरह नूह है, और उस सूरह नूह के अंदर आपने ये बात का तज़किरा किया है कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को आपकी पूरी पूरी बात 100% पहुंचा दी थी। और ये आपकी कही हुई बात है और आपकी बात सच है, हम उसी बात को कह रहे हैं।
कितना बड़ा एजाज है इस उम्मत का, कितना बड़ा इकराम है। क्यों है भाई? इसलिए कि अल्लाह ताला ने हमें नबियों की मेहनत का वारिस बनाया, कुरान की मेहनत का वारिस बनाया है। हम आप नबियों की कुरान की मेहनत के वारिस हैं। इसके लिए मेरे दोस्तों भाइयों, हम आपसे कहते हैं अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए वक्त फारिग करो। क्या करो? मेहनत के लिए वक्त फारिग करो। हाँ, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपसे हम बरकत के तौर पर चाहते हैं कि आप में जो फुर्सत में वो निकले, जो मशगूल है। नहीं, हर आदमी इसके लिए फुर्सत निकाले, अपनी मशगूलियत को छोड़ें और इसके लिए इसको क्या समझे बोलो, अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण शान काम समझे कि मेरी ये नैतिक जवाबदारी है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा हुआ हूं, तो दीन की मेहनत के लिए मुझे निकलना, ये मेरी जिम्मेदारी। साहबा इसको समझ गए थे, साहबा की तश्कील नहीं करनी पड़ती, वो हर वक्त तैयार रहते थे, हर वक्त तैयार रहते थे। वो समझते थे ये जान माल सलाहियत इस्तेदाद, ये जवानी, ये उम्र, ये सेहत, ये सब अल्लाह के दीन के लिए अमानत है। इसलिए हर वक्त वो मजमा तश्कील शुदा तैयार रहता था। और ऐसी तश्कील 4 महीने के लिए भी जाना है, तकाजा पूरा करके आना है, चाहे 4 महीने लग जावे, 6 महीने लग जावे, 8 महीने लग जावे, काम पूरा करके आना है ना। और इसमें जान लगाने की नौबत आवे तो जान भी दे देवे। साहबा इसको शहादत समझते थे, अपनी खुशनसीबी समझते थे, ऐसे मौके तलाश करते थे। अल्लाह के लिए कहीं जान देने का मौका आ जावे तो हम जान भी दे देवे। हाँ दोस्तों भाइयों, ये सहाबा ने हमको सिखाया कि भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत की जिम्मेदारी पूरे दुनिया के इंसानों के लिए इस उम्मत के कंधे पर है। अपने आप को दीनदार बनाना और दूसरे लोग दीनदार बने, इसके लिए अपनी अपनी जिंदगी में से वक्त निकालो, अपने माल में से माल निकालो, अपनी सेहत को खर्च करो, अपनी जवानी को उस पर लगाओ। क्या होगा? अल्लाह इसकी बरकत से हमें अपने दीन पर जमाएगा। सबसे बड़ी बात क्या होगी? अल्लाह हमें अपने दीन पर जमाने की ईमानी इस्तेदाद पैदा करेगा। खुदा हमारी कुर्बानियों की बरकत से अल्लाह ताला हमारी नस्लों को नवाजेगा, हमारी औलादों को नवाजेगा, हमारी नस्लों को नवाजेगा। हम जान लगाएंगे, अल्लाह जान बाबरकत कर देगा। माल लगाएंगे, अल्लाह माल को बाबरकत कर देगा। जवानी खपाएंगे, जवानी को खुदा बाबरकत कर देगा। सलाहियत और इस्तेदाद लगाएंगे, अल्लाह सलाहियत और इस्तेदाद को बाबरकत कर देगा। इसके लिए मेरे दोस्तों भाइयों, ये मजमा बैठा हुआ है सुकून के साथ, इन तमाम भाइयों से गुजारिश है, आप सब हिम्मत करो, नियत से करो कि पूरी जिंदगी अल्लाह के दीन की मेहनत को अपनी जिंदगी का काम बनाकर इंशाल्लाह करेंगे। अरे करोगे? खाली खेती हमारा काम नहीं है, खेती जरूरत है। कारोबार हमारा काम नहीं है, कारोबार खाली जरूरत है। समझे ना? जॉब नौकरी हमारा काम नहीं है, हमारी खाली जरूरत है। घर में संडास बनाता है तो संडास काम है कि जरूरत है? बोलो, जरूरत है। 5-10 मिनट में आदमी फारिग होकर वापस आ जाता है, वहां कोई गजरे तक्के लेकर सो जाता है अंदर, अरे पड़ा रहता है, कोई बैठा रहता है, 8-8 घंटे बैठा रहता है। तो जरूरत है, काम दूसरी चीज है। नौकरी धंधा व्यापार खेती बाड़ी ये सब चीजें जरूरत है। जरूरत में जरूरत का वक्त दो और अल्लाह का दीन और दीन की मेहनत ये जिंदगी का असल मकसद है। मकसद के लिए आदमी को पूरा जान माल वक्त लगाना चाहिए। इसलिए नियत करो पूरी जिंदगी इस काम को करेंगे इंशाअल्लाह। और यहां से नियत करो, हमारा ये इज्तिमा तो 4-4 महीने की जमातों के निकलने का नहीं है ना। यहाँ से तो 4-4 महीने की जमातें बनेगी। आपकी पहले भी तश्कीलें हुई होगी, यहाँ ऐसे भाई भी होंगे तैयार होकर आए हैं माशाल्लाह 4 महीने के लिए, वो भी खड़े होकर दिखावे। जो भाई हमारा चिल्ले की नीयत से आए हैं, इनसे भी गुजारिश है, भाई ठीक है आप चिल्ले की तैयारी करके आए हैं, आप 2 चिल्ले और बढ़ा दें, 3 चिल्ले कर लेंगे, बहुत बड़ा अल्लाह मुबारक कर देगा इंशाल्लाह। जो अल्लाह चिल्ला आसान कर देगा, अल्लाह 3 चिल्ले भी आसान कर देगा। और हमारे जो भाई माशाल्लाह खाली इज्तिमा में शिरकत की नीयत से आए हैं, भाई उनसे भी गुजारिश है कि हमारा ये इज्तिमा तो मेरे भाइयों इसके लिए है कि आदमी यहाँ से अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए अपने जान माल को लेकर जावे, ताकि इसका भी भला हो और इसके जरिए से अल्लाह की मखलूक का भी भला हो। तो सब नियत करते हो? अब बताओ हिम्मत करके 4-4 महीने के इस मसले में कौन कौन तैयार है?